والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الهجرة. ودع السيد أحمد وطنه رائے بریلی يوم الاثنين 7 من جماد الآخرة سنة 41 و200 وألف من الهجرية و17 يناير سنة 26 و800 وألف من الميلاد. سید صاحب نے اپنے وطن رائے بریلی کو اتوار کے دن 7 جمادی الاخرہ 1241 ہجری مطابق 17 جنوری 1826 کو الوداع کہا. واجتاز للوصول إلى ثغور الهند الشمال الغربية ولايات وبلوخستان وأفغان وصحراء ولاية الثغور وسهولها وجبالها ومضايقها وغاباتها وأنهارها ومستنقعات. اور سید صاحب نے ہندوستان کی شمالی مغربی سرحد تک پہنچنے کے لیے مالوا، بلوچستان، افغانستان اور سرحدی یا سرحد کے صوبائی صحرا کو اور اس کے نشیبی راستے اور اس کے پہاڑوں کو اور تنگ راستوں، جنگلات اور ندیوں اور کیچڑوں کو پار کیا. کانت حصیرۃ العبور، جن کا پار کرنا مشکل تھا. فکانت فی حد ذاتها نوعا من الجہاد، چنانچہ یہ سفر از خود جہاد کے ایک قسم تھا. فواجہ فی بعض الاماکن نقص الماء وقلة التموینات الغذائیہ ووعورة الطریق وعسر المرور وخطر النہاب وقطاع الطریق وشدة الجوع والعطش وغربة البلاد والأقوام ولغات جديدة غير معروفة واختلاف الطباع بالإضافة إلى الشبه والمخاوف والريب والتحقيق والتجسس. اور سید صاحب نے بعض جگہوں میں پانی کی کمی اور غلے کی کمی، راستے کی دشوار گزاری اور گزرگاہ کے مشکلات اور لوٹ مار کے خطرے اور ڈاکوؤں کو، بھوک و پیاس کی شدت کو اور شہروں اور قوموں کے اجنبی پن کو اور نئی غیر معروف زبانوں کو اور مختلف طبیعت کے اختلاف کو اور اس کے ساتھ ساتھ شبہ، ڈر اور شک، تحقیق و تجسس کو برداشت کیا. وكانت جماعته تتكون من افراد يرجع اصلهم الى دہلی وآبد ومنطقة النہرین. اور سید صاحب کی جماعت جو تھی وہ ایسے افراد پر مشتمل تھی جن کی اصل دہلی اور اودھ اور گنگا جمنا کے علاقے کی تھی. ان میں کون سے لوگ تھے؟ من اشراف وعیان وعلماء ومشائخ، شرفاء، سردار، علماء اور مشائخ تھے. اور اسی طرح ونخباء اسر غنیہ، اور مالدار خاندانوں کے چنندہ، وربائب النعیم، اور عیش و نعم کے پروردہ بھی شامل تھے. وافراد، اور وہ ایسے افراد تھے انہکتہم متاعب الحیات وضعف الصحہ، ان کو زندگی کے تکانے اور صحت کی کمزوری نے لاغر کر دیا. ولیکن کانت تنعشہم نشوۃ الجہاد، لیکن جہاد کا شوق جو ہے ان کو پھرتیلا بنا رہا تھا. والشوق الی الشہادہ، اور شہادت کا شوق بھی ان کو پھرتیلا بنا رہا تھا. وکان عددہم یبلغ 600 شخص، اور ان کی تعداد جو ہے 600 افراد تھی یا 600 افراد کے قریب تھی. عرج السید احمد اولا على دلمو ثم فتح پور فباندہ ثم جالون ومالوہ وجوالیار. سید صاحب نے سب سے پہلے دلمو کا رخ کیا، پھر فتح پور، پھر باندہ، پھر جالون، پھر مالوا اور اس کے بعد گوالیار کا رخ کیا. ثم توجہ الى تونگ، پھر آپ نے تونگ کا جو ہے رخ کیا. وفی کل مکان و مقام توقف السیب، ہر جگہ اور ہر علاقے میں جو ہے سید صاحب نے توقف کیا، مطلب تھوڑی دیر ٹھہرے. قوبل بحفاوۃ بالغہ، آپ کا زبردست اقبال کیا جاتا. ورحب بہ المسلمون، اور مسلمان آپ کا خیر مقدم کرتے یا آپ کے آؤ بھگت کرتے. وتشرفوا بالبیعۃ والارشاد، اور بیعت اور ارشاد کے ذریعے مشرف یا بیعت و ارشاد سے سرفراز ہوتے. وتشرف فی جوالیار امیرها علی دعوۃ منہ باللقاء، اور
ان کی دعوت پر یا آپ کی دعوت پر گوالیار کا امیر بھی آپ کی ملاقات سے جو ہے سرفراز ہوا۔ فقدم الیہ الامیر ہدیہ، تو امیر نے آپ کو ہدیہ دیا۔ ثم ذهب السید احمد الی ٹونگ، پھر سید صاحب نے ٹونگ کا رخ کیا۔ فرحب به امیر خان الذي كان قد السید احمد في جيشه 6 سنوات ترحیبا حارا، تو ٹونگ کے امیر نے سید صاحب کا ترحیبا حارا زبردست یا ایک انوکھا استقبال کیا۔ اور امیر خان کون ہیں؟ جس کے لشکر میں سید صاحب نے 6 سال گزارے تھے۔ وشایعه الى مسافة بعیدة في رحلته التالیہ، اور آپ کے آنے والے سفر میں کافی دور تک جو ہے آپ کے ساتھ پیدل چلے۔ ثم توجہ من ٹونگ الى اجمیر، پھر آپ نے ٹونگ سے اجمیر کا رخ کیا۔ وبالی مارا بصحراء ماروار الاسیرہ المرور، پھر سید صاحب نے ٹونگ سے ماروار کے جنگلات، دشوار گزار جنگلات کو پار کرتے ہوئے آپ نے اجمیر اور بالی کا رخ کیا۔ ووصل الى حیدرآباد بسندھ، اور سندھ کے ذریعے آپ حیدرآباد پہنچے۔ وبایعوا فی الطریق الوف من الناس رجالا ونساء، اور راستے میں ہزاروں مردوں اور عورتوں نے آپ سے جو ہے بیعت کی۔ وصاحبہ عدد کبیر من الناس، اور لوگوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے آپ کے ساتھ ہو لی۔ وکانت السندھ فی ذلک العہد منطقۃ مستقلۃ بالسیادہ تحکمها اسرۃ واحدہ، اور سندھ اس زمانے میں جو ہے مستقل سیادت کا یا مستقل حکومت کرنے کا علاقہ تھا، جہاں پر ایک جو ہے خاندان حکومت کرتا تھا۔ وکان یسکنها مئات الالوف من المحاربین والابطال المجربین فی فنون الحرب، اور سندھ میں لاکھوں جنگجو اور جنگی فنون میں تجربہ رکھنے والے شہسوار رہتے تھے۔ وكان مع ذلك عدد كبير من المشائخ الذين كان أتباعهم منتشرين في السند كلها، اس کے ساتھ ساتھ علماء و مشائخ کے متبعین کی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ علماء مشائخ کی بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی، جن کے متبعین پورے سندھ میں پھیلے ہوئے تھے۔ فرحب جميعهم بالسید احمد، تو ان سب نے سید صاحب کا استقبال کیا۔ وعادوا له بكل مساندة ومساعدة، اور ان سب نے سید صاحب سے پشت پناہی اور مدد کا وعدہ کیا۔ فقابله والی حیدرآباد میر محمد والاشراف والمشائخ الآخرون بحفاوة بالغة، والی حیدرآباد میر محمد خان اور شرفاء اور دوسرے مشائخ نے آپ سے ملاقات کی یا آپ سے زبردست انداز میں ملاقات کی۔ وانزلوہ منزل اکرام و شرف، اور آپ کو عزت و شرف کا مقام عطا کیا۔ اقام بحیدرآباد مدت اسبوع، آپ نے حیدرآباد میں ایک ہفتے کی مدت تک قیام کیا۔ ثم ذهب الى بیرکوٹ، پھر آپ نے جو ہے بیرکوٹ کا رخ کیا۔ واقام فیہا اسبوعین، اور وہاں آپ نے 2 ہفتے قیام کیے۔ ثم توجہ الى شکارپور وقابل المشائخ صلحاء السندھ، پھر آپ نے شکارپور کا رخ کیا اور مشائخ اور سندھ کے نیک لوگوں سے جو ہے ملاقات کی۔ ومن شکارپور توجہ الى جہتر ہاک و دھادر مارا باماکن مختلفہ، اور شکارپور سے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ نے جہتکار و دھادر کا رخ کیا۔ قضى فيها بضعة أيام، اور وہاں آپ نے کچھ دن گزارے۔ يدعو الناس إلى الجهاد والخروج في سبيل الله، تاکہ لوگوں کو آپ جو ہے جہاد کی طرف اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دیں۔ وفي جميع هذه الأماكن تشرف بزيارته والاستفادة منه عدد كبير من المشايخ والعلماء ورجال الحكم، تو ان تمام جگہوں میں آپ کی زیارت اور آپ سے استفادہ سے ایک بڑی علماء و مشائخ اور حکومت کارندوں کی ایک بڑی جماعت سرفراز ہوئی۔ فاختار لهذه القافلة طریق مضیق بولان الضیق
والخطیر۔ اور پھر آپ نے اس قافلے کے لیے ایک دشوار گزار راستے کا بولان کے ایک دشوار گزار راستے کا انتخاب کیا جو کہ پرخطر اور تنگ ہے۔ ومضیق بولان، اور بولان کا دشوار گزار راستہ وہ کیا ہے؟ ہوا نفق طویل فی الجبل، وہ پہاڑ کی ایک بڑی لمبی سرنگ ہے۔ فتح اللہ تعالی بقدرتہ لأولی العزم من الفاتحین والمسافرین المقاتلین فی هذه السلسلة الطویلة للجبال التي تفصل بین الہند و افغانستان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس کو اولو العزم فاتحین اور خطرے اٹھانے والے مسافروں کے لیے کھول دیا اس راستے میں، یا اس پہاڑی راستے میں جو کہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان فصل پیدا کرتی ہے۔ فوصل الی کوئٹہ مارن ببولان، آپ بولان سے ہوتے ہوئے کوئٹہ پہنچے۔ وابدأ امیر وحبہ و اکرمہ، اور وہاں کے امیر نے اپنی محبت کا جو ہے اظہار کیا اور آپ کا اکرام کیا، اور علماء نے آپ سے بیعت کی۔ فی افغانستان میں وصل الی قندھار قادما من کوئٹہ، آپ کوئٹہ سے آتے ہوئے آپ جو ہے قندھار پہنچے، مطلب کوئٹہ سے آ رہے تھے تو وہاں سے آتے ہوئے آپ قندھار پہنچے۔ وکان یحکم افغانستان اخوہ بارکزئی المعروفون بدارنیین، اور افغانستان میں بارکزئی کے بھائی حکومت کرتے تھے جو کہ دارنیین کے نام سے مشہور ہیں۔ فکان یحکم قندھار بردل خان، اور قندھار میں جو ہے بردل خان حکومت کرتا تھا۔ وکان والی غزنیین، اور غزنیین کا والی میر محمد خان، اور کابل کا والی دوست محمد خان و سلطان محمد خان، اور کابل کا والی دوست محمد خان اور سلطان محمد خان، وہ پشاور یار محمد خان اور پشاور کا والی یار محمد خان تھے۔ وکان بین ہؤلاء الاخوہ صراع شدید، اور ان بھائیوں کے درمیان سخت تنازع رہتا تھا۔ وتنافس فی الملک، اور بادشاہت میں مقابلہ کرتے تھے۔ وکانت بینہم شحناء واحقاد عمیقۃ قدیمہ، اور ان لوگوں کے درمیان پرانا اور گہرا زبردست جو ہے کینہ کپٹ تھا۔ فکانوا یخوضون معارک بینہم، تو وہ جو ہے آپس ہی میں دست و گریباں رہتے تھے۔ نشب ینشب وتنشب حروب اہلیہ، اور خانہ جنگی جو ہے وہ بھڑکتی رہتی تھی۔ فکان من اہم اہداف السید احمد وثمار جہودہ ان یجمع الاخوة المتحاربین بینہم، سید صاحب کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد، اور آپ کے محنتوں کا ثمر آور، یا آپ کی محنتوں کا ثمرہ یہ بھی تھا کہ آپ نے جو ہے ان آپس میں لڑنے والے بھائیوں کو یکجا کیا۔ علی رصیف واحد، ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا کیا۔ ویوحد صفوفہم، اور ان کی صفوں کو جو ہے ایک کیا۔ ویؤلف بینہم علی کلمۃ الاسلام، اور ان لوگوں کے درمیان اسلام کے کلمے، اور ان کو جو ہے اسلام کے کلمے پر اور اسلام کے دشمن کے ساتھ جہاد کرنے پر جمع کیا۔ ولما وصل الی قندھار، اور جب آپ قندھار پہنچے، استقبلہ حاکم قندھار، حاکم قندھار نے آپ کا استقبال کیا۔ وخرج فالوف من الاعیان واعیان البلد راجلین لاستقبالہ، اور ہزاروں لوگ اور شہر کے سردار پیدل آپ کے استقبال کے لیے نکلے۔ وازدحمت الشوارع بالمرحبین بہ وتوقف المرور علیہا بسببہا، اور آپ کے استقبال کرنے والوں سے راستے بھر گئے، اور گزرگاہ جو ہے اس کے سبب بند ہو گئی یا رک گئی۔ واقام 4 ایام فی قندھار، اور آپ نے 4 دن قندھار میں قیام کیا۔ وکان کل شخص تواقا الی الجہاد معہ وحریصا علی الخروج معہ فی سبیلہ، تو ہر شخص جو ہے آپ کے ساتھ جہاد کرنے کا اور مشتاق تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے راستے میں یا اللہ کے راستے میں نکلنے کا حریص تھا۔ وتوجہ الی غزنیین من قندھار، اور آپ نے
قندھار سے غزنویین کا رخ کیا۔ فرافقہ 400 تقریباً 400 لوگ آپ کے مرافقت میں ہوئے۔ علماء، فضلاء، مدارس کے طلباء اور خانقاہوں کے شیوخ فی نشر الجہاد، جہاد کے نشو و نما کے لیے آپ کے ساتھ ہو لیے۔ والحنین الی الشہادۃ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں شہادت کے شوق میں آپ کے ساتھ ہو لیے۔ فاختار منہم 270 شخصا، آپ نے ان میں سے 270 لوگوں کا انتخاب کیا۔ واستصحبہم، اور ان کو ساتھ لیا۔ وبعث عن طریق غزنویین رسائل، اور آپ نے غزنویین کے راستے ہی سے رسائل الی امیر محمد خان حاکم غزنویین والسلطان محمد خان حاکم کابل، اور آپ نے غزنویین کے راستے ہی سے جو ہے امیر محمد خان حاکم غزنویین اور سلطان محمد خان جو کہ کابل کا حاکم تھا، ان کے جانب خطوط بھیجے۔ وأخبرهم بقدومه، اور ان کو اپنے آنے کی خبر دی۔ وبین لهم اہدافه واغراضه، اور اپنے ہدف، اپنے مقصد اور اپنے ٹارگیٹ کو ان کے سامنے بیان کیا۔ وابدى رغبته في تعاونهم معهم في هذا الغرض السامي، اور آپ نے ان سے اس بلند مقصد میں اپنے تعاون کی رغبت کا بھی اظہار کیا۔ آپ نے ان سے، یعنی جن کی طرف خطوط بھیجا، ان سے اس بلند مقصد میں اپنے تعاون کی رغبت کا بھی اظہار کیا، اپنے تعاون کرنے کی رغبت کا بھی اظہار کیا۔ فلما وصل الى غزنوین، جب آپ غزنوین پہنچے، استقبلہ اعیان البلد ورجال العلم والفضل وعدد لا يحصى من الراكبين والراجلين خارج المدینہ على مسافة میلین۔ شہر کے سرداروں اور علماء اور فضلاء کے ایک ایسی جماعت نے آپ کا استقبال کیا جن کا جو ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پیدل، پیادے اور سوار ہو کر، اور خارج المدینتی اور شہر کے باہر 2 میل کی مسافت پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ ونصب خیمته بجوار ضریح سلطان محمود الغزنوی، اور سلطان محمود غزنوی کے مزار کے بغل یا مزار کے قریب جو ہے آپ کا خیمہ لگایا گیا۔